السلام علیکم گائز، آج کی اس ویڈیو میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بایوگرافی اور لائف سٹائل پر بات کریں گے۔ آپ 9 نومبر 1877 کو پاکستان کے صوبہ پنجاب میں موجود شہر سیالکوٹ میں مقیم ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان 15ویں صدی سے پہلے برہمن تھا، لیکن 15ویں صدی میں آپ کے خاندان نے اسلام قبول کیا۔ 19ویں صدی میں آپ کے دادا کشمیر سے پنجاب ہجرت کر گئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، جو زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے لیکن ایک مذہبی شخصیت تھے۔ آپ پیشے سے درزی تھے، سلائی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام امام بی بی تھا، جو سمڑیال کے کشمیری خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں مسجد جا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کا آغاز کیا۔ آپ نے عربی زبان اپنے استاد سید میر حسن سے سیکھی، جو مدرسہ کے ناظم الامور بھی تھے اور سیالکوٹ کے اسکاچ مشن کالج میں عربی کے پروفیسر بھی تھے، جہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1893 میں اپنا میٹرک مکمل کیا۔ آپ نے اپنا ایف اے 1895 میں مکمل کیا اور اسی سال گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ آپ اپنا بی اے فلسفی، انگلش لٹریچر اور عربی کے ساتھ 1897 میں مکمل کیا۔ آپ کو عربی میں اچھی کارکردگی کے لیے خان بہادر الدین ایف ایس جلال الدین میڈل بھی دیا گیا۔ 1899 میں آپ نے اپنا ایم اے بھی اسی کالج سے مکمل کیا اور فلسفی میں یونیورسٹی آف پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شادیاں کی۔ آپ کی پہلی شادی 1895 میں ہوئی، جب آپ کی عمر 18 سال تھی۔ آپ کی بیوی کا نام کریم بی بی تھا، جو گجراتی فزیشین خان بہادر عطا محمد خان کی بیٹی تھی۔ آپ کی یہ شادی ارینج میرج تھی۔ 1895 کے آخر میں آپ کی بیٹی معراج بیگم پیدا ہوئی اور 1899 کو آپ کا بیٹا آفتاب اقبال پیدا ہوا، جو بعد میں بیرسٹر بنے، اور اس کے بعد 1901 میں آپ کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا، جو اس دنیا پر زیادہ سانسیں نہ لے سکا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ آپ اور آپ کی بیوی 1910 سے 1913 کے درمیان ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، مگر آپ مرتے دم تک کریم بی بی کو فائنینشلی سپورٹ کرتے رہے۔ نومبر 1914 میں آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد دسمبر 1914 میں آپ کی دوسری شادی مختار بیگم سے ہوئی اور 1924 میں بیٹے کی پیدائش کے وقت ماں اور بیٹا دونوں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سردار بیگم کے ساتھ شادی کی۔ 1924 کے آخر میں آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جاوید اقبال رکھا گیا، اور 1930 میں ایک بیٹی منیرہ بانو پیدا ہوئی۔ آپ نے سر تھامس آرنولڈ، جو کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کے فلسفی کے استاد سے، ان سے متاثر ہو کر مغرب جانے کا فیصلہ کیا۔ 1905 میں آپ انگلینڈ چلے گئے۔ آپ نے ٹرینٹی کالج یونیورسٹی آف کیمبرج کی طرف سے اسکالرشپ پر حصہ لیا اور 1906 میں بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ انگلینڈ میں بی اے کی ڈگری نے آپ کو وکالت کے اہل بنا دیا اور اسی سال آپ لنکولنز ان میں بیرسٹر بن کر نکلے۔ 1907 میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ جرمنی چلے گئے اور لوڈوگ میکسیملین یونیورسٹی آف مونچ سے ڈاکٹر آف فلسفی کی ڈگری حاصل کی، اور اپنے یورپ میں قیام کے دوران ہی آپ نے فارسی میں شاعری شروع کر دی۔ 1908 میں جرمنی سے واپسی پر آپ اورینٹل کالج، جہاں پر آپ کبھی پڑھا کرتے تھے، پروفیسر آف فلسفی اینڈ انگلش لٹریچر بن کر سامنے آئے۔ اسی دوران آپ نے چیف کورٹ لاہور میں لا کی پریکٹس شروع کر دی۔ انجمن حمایت اسلام تنظیم میں شامل ہوتے ہی آپ نے لا کی پریکٹس کم کر دی۔ 1919 میں آپ اسی تنظیم کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتابوں میں بہت سی کتابوں کو یورپین زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا۔ آپ کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے اسرار خودی کو آر اے نکلسن اور جاوید نامہ کو اے جے اربری نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں آپ نے 100 سے زائد مقدمے لڑے۔ جب آپ 1933 میں اسپین اور افغانستان کے دورے سے واپس آئے تو آپ کے گلے کی بیماری کی مشکلات سے دوچار ہو گئے۔ آپ نے اپنے کافی برس پٹھان کوٹ کے قریب جمال پور میں دارالاسلام ٹرسٹ بنانے میں چودھری نیاز علی خان کے ساتھ گزارے۔ آپ ایک مسلم ملک کو بنانے کی جدوجہد میں بھی شامل رہے، جو آج پاکستان کہلاتا ہے۔ آپ نے 1934 میں وکالت چھوڑ دی۔ آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے 3 بننے والے سیکرٹریز میں بھی شامل رہے۔ آپ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریب تھے۔
1920 میں آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی کاوش میں بھی سرگردہ رہے، جو پھر علی گڑھ میں بنائی گئی۔ مہاتما گاندھی نے آپ کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پہلے وائس چانسلر بننے کی پیشکش بھی کی، اس کے لیے آپ نے منع کر دیا۔ آپ لاہور میں موجود داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بہت زیادہ جایا کرتے تھے۔ کچھ ماہ شدید بیمار رہنے کے بعد آپ 21 اپریل 1938 میں لاہور میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار لاہور میں موجود شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے درمیان حضوری باغ میں واقع ہے۔ آپ کو دیے جانے والے خطابات میں شاعر مشرق، مفکر پاکستان اور حکیم الامت شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پاکستان کے نیشنل پوئٹ بھی ہیں۔ آپ کی اردو میں لکھی ہوئی کتب میں علم الاقتصاد جو کہ 1903 میں شائع ہوئی، شکوہ اور جواب شکوہ شامل ہیں، اور فارسی میں لکھی ہوئی کتب میں اسرار خودی جو کہ 1915 میں شائع ہوئی، رموز بے خدائی جو کہ 1917 میں شائع ہوئی، پیام مشرق جو کہ 1927 میں مکمل ہوئی، زبور عجم 1927، جاوید نامہ 1932، پس جیب یاد کرد ای اقوام شرق 1936، ارمغان حجاز 1938 میں مکمل ہوئی۔ ارمغان حجاز جو کہ 1938 میں شائع ہوئی، یہ اردو اور فارسی دونوں میں مکمل طور پر شائع کی گئی۔ انگلش میں لکھی ہوئی کتب میں دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا 1908 میں شائع ہوئی، اور دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام 1930 میں شائع ہوئی۔ آپ کے نام پر بننے والے انسٹیٹیوشنز میں علامہ اقبال کیمپس پنجاب یونیورسٹی لاہور شامل ہے، علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور، اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان پاکستان، علامہ اقبال انسٹیٹیوٹ ان سری نگر، علامہ اقبال لائبریری ان یونیورسٹی آف کشمیر، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور، علامہ اقبال ہاسٹل ان جی سی یونیورسٹی لاہور، علامہ اقبال ہال ان نشتر میڈیکل کالج ان ملتان، گلشن اقبال ٹاؤن ان کراچی، علامہ اقبال ہال ان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علامہ اقبال ہاسٹل ایٹ جامعہ ملیہ اسلامیہ ان نیو دہلی، اقبال ہال ایٹ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی گجرانوالہ، علامہ اقبال بلاک ان گورنمنٹ کالج فار بوائز ان گجرانوالہ شامل ہیں۔ مدھیہ پردیش انڈیا میں شاعروں کو اقبال سامان سے نوازا جاتا ہے۔ اگر میری آج کی اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں کوئی اضافہ ہو اور انفارمیشن آپ کے کسی کام آئے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ تھینک یو۔